ایک صحابی کا قرآن سے لگاؤ کا ایک عجیب واقعہ سن کر رونگٹیں کھڑی ہو جائیں گی۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جہاد سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور ارشاد فرمایا کہ 2 آدمی رات کو پہرا دیں تاکہ بقیہ لوگ آرام کی نیند سو سکیں۔ 2 صحابیوں نے اپنے آپ کو اس خدمت کے لیے پیش کیا۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ اس پہاڑ کی چوٹی پر چلے جاؤ اور دشمن کا خیال رکھو، ایسا نہ ہو کہ دشمن شب خون مارے اور لوگوں کو نقصان ہو۔ وہ دونوں صحابی پہاڑ کی چوٹی پر چلے گئے۔ تھوڑی دیر تو بیٹھے رہے، لیکن پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر دونوں جاگتے رہے تو ممکن ہے کہ آخری پہر میں دونوں کو نیند آ جائے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایک بندہ ابھی سو جائے اور دوسرا جاگتا رہے، بعد میں دوسرا جاگ جائے اور پہلا سو جائے۔ اس طرح فرض منصبی بھی پورا ہو جائے گا اور وقت بھی اچھا گزر جائے گا۔ چنانچہ ان میں سے ایک سو گئے اور دوسرے جاگتے رہے۔ جو صحابی جاگ رہے تھے انہوں نے سوچا کہ میں خاموشی سے فقط ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں، کتنا ہی اچھا ہو کہ میں 2 رکعت ہی پڑھ لوں۔ چنانچہ انہوں نے 2 رکعت کی نیت باندھی اور سورہ کہف پڑھنا شروع کر دی۔ ان کو تلاوت میں کچھ ایسا مزہ آیا کہ پڑھتے ہی رہے۔ اسی اثناء میں دشمن ادھر آ نکلا۔ اس نے دیکھا کہ لشکر تو سویا ہوا ہے، قریب کوئی ایسا تو نہیں جو پہرے میں ہو۔ اس نے اوپر پہاڑ کی چوٹی پر دیکھا تو اسے ایک آدمی کھڑا نظر آیا۔ اس نے دور سے ہی ایک تیر مارا جو ان کے جسم پر لگا اور خون نکل آیا، مگر وہ سورۃ کہف پڑھتے رہے۔ دوسرا تیر مارا تو خون دوسری جگہ سے نکل آیا، مگر یہ پھر بھی قرآن پڑھتے رہے۔ اس طرح کئی تیر ان کے جسم میں لگے اور خون نکلتا رہا۔ وہ قرآن پڑھتے رہے حتیٰ کہ محسوس ہوا کہ جسم سے اتنا خون نکل چکا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر جاؤں۔ اگر گر گیا تو میرے بھائی کو کون جگائے گا اور لشکر کی حفاظت کون کرے گا؟ یہ تو ذمہ داری میں کوتاہی ہوگی۔ لہٰذا جلدی سے سلام پھیرا اور بھائی کو جگا کر کہنے لگے، دشمن تیروں پر تیر مارتا رہتا تو میں ان کو کھاتا رہتا، مگر سورۃ کہف کو مکمل کیے بغیر میں کبھی سلام نہ پھیرتا۔ مجھے قرآن کے پڑھنے میں یوں مزہ آ رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے اوپر مکھی آ کر بیٹھتی ہے تو ہماری نماز کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ ایک مچھر آ کر ہماری نماز کے خشوع کو ختم کر دیتا ہے، مگر ان لوگوں کو تیروں پر تیر لگتے تھے اور ان کی نمازوں میں خلل بھی نہیں آتا تھا۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید پڑھنے کی لذت۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس کے حافظ دنیا میں موجود ہوں۔ یہ فقط قرآن عظیم الشان ہی کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کا یاد کرنا اپنے بندوں کے لیے آسان فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کتاب کو پڑھنے کی بھی عجیب لذت ہے۔ دنیا میں کوئی دوسری کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کو پڑھنے والے اسے مختلف انداز سے پڑھتے ہوں جس طرح کی یہ کتاب پڑھی جاتی ہے۔ یہ پڑھنے والوں کا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ اس کتاب کا کمال ہے جو مختلف انداز میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے کبھی کسی روایت میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کبھی کسی روایت میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہ بندوں کا کمال ہو تو یہی قرات دنیا کی کسی دوسری کتاب کو پڑھ کر دکھا دیں۔ یہ اچھی آوازوں والے دنیا کی کسی دوسری کتاب کو اس طرح پڑھ کر دکھا دے تو پھر بات مانی جائے۔ معلوم ہوا کہ یہ کمال ان کا نہیں، بلکہ یہ اس کمال والے کا کمال ہے جس نے اپنی کتاب کا پڑھنا آسان فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن سننے کے لیے فرشتوں کا نزول۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ قریب گھوڑا بھی بندھا ہوا ہے اور چارپائی پر بچہ بھی لیٹا ہوا ہے۔ ان کی طبیعت مچلتی ہے، دل چاہتا ہے کہ ذرا بلند آواز سے قرآن پڑھوں، لیکن جب اونچا پڑھتے ہیں تو گھوڑا بدکنے لگ جاتا ہے۔ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں بچے کو لات نہ مار دے۔ پھر آہستہ آواز سے پڑھتے ہیں تو گھوڑا پرسکون ہو جاتا ہے۔ پھر طبیعت چاہتی ہے کہ ذرا اونچا پڑھوں، پھر گھوڑا بدکنے لگ جاتا ہے۔ پھر آہستہ پڑھتے ہیں۔ ساری رات یہ سلسلہ چلتا رہا۔ صبح کے وقت جب انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ستاروں کے مانند کچھ روشنیاں ہیں جو سر کے اوپر ہیں اور وہ پیچھے آسمان کی طرف جا رہی ہیں۔ وہ بڑے حیران ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر ساری بات سنائی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کے فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے کے لیے
تمہارے قریب آ گئے تھے۔ اگر تم قرآن پڑھتے رہتے تو آج مدینے کے لوگ اپنی آنکھوں سے اللہ کے فرشتے کو دیکھ لیتے۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن پڑھنا۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت مسجد میں تشریف لائے۔ ایک طرف دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق نوافل پڑھ رہے ہیں اور آہستہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، اور دوسری طرف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی آواز سے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ تہجد میں دونوں طرح پڑھنے کی اجازت ہے۔ جب دونوں غلام پڑھ چکے تو حاضر خدمت ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر تم آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں اس ذات کو قرآن سنا رہا تھا جو سینوں کی بیت بھی جانتا ہے، مجھے بھلا اونچا پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، عمر تم اونچا کیوں پڑھ رہے تھے؟ عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں سوئے ہوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ قرآن پڑھا جاتا تھا اور شیطان ان جگہوں سے بھاگ جایا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت کی رحمتیں ہوتی تھیں۔ آج بھی اگر کوئی انسان اس قرآن کو محبت سے پڑھے گا تو اللہ رب العزت کی رحمتیں اتریں گی اور اس کی برکت سے سینے روشن ہو جائیں گے۔ اسی لیے فرمایا، ترجمہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کو ان کے پروردگار کے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آؤ۔ سبحان اللہ۔ سورہ ابراہیم۔ زندہ لوگوں کا شہر۔ ایک وقت وہ بھی تھا جب اس قرآن کو تہجد کے وقت پڑھا جاتا تھا۔ مدینے کی گلیوں میں سے اگر تہجد کے وقت کوئی آدمی چلتا تو ہر گھر تہجد میں قرآن پڑھنے کی یوں آواز آ رہی ہوتی تھی جیسے کہ شہد کی مکھیوں کے بھنبھنانے کی آواز ہوتی ہے۔ وہ زندہ لوگوں کا شہر تھا۔ ضمیر کی لاش۔ اور اب اگر رات کے آخری پہر میں ہم گلی کوچے بازار سے گزریں تو یوں خاموشی ہوتی ہے جیسے انسانیت اپنے کندھے پر اپنے ضمیر کی لاش کو لے کر دفنانے کے لیے جا رہی ہو۔ ساری قوم سوئی ہوئی ہوتی ہے۔ رات 2 بجے تک ادھر ادھر کے فضول کاموں میں مشغول رہیں گے اور جب مانگنے کا وقت آئے گا تو گھوڑے بیچ کر سو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے، قرآن کی تلاوت اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ کمنٹ باکس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔